یہ کوئی مولویوں کی جماعت نہیں ہے جس نے ظاہری طور پر بعض وضو کی شرطیں ادا کر دیں اور نماز کے لیے کھڑا ہو کر ایک قسم کی مصنوعی سی نماز پڑھ لی جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، بلکہ جماعت احمدیہ چونکہ عرفان پر مبنی جماعت ہے، اس لیے جماعت احمدیہ کی نمازوں میں دل کا شامل ہونا بلکہ مسلسل دل کا عبادت میں شامل رہنا ضروری ہے۔ جہاں دل آپ اچٹتا دیکھیں گے وہیں سمجھ لیں کہ عبادت میں کچھ خیانت ہو گئی ہے، اور وہاں پھر استغفار کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ ہم عبادت میں امانت کا حق ادا کرنے والے ہیں یا اس پہلو سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس کا ایک آسان گر خدا تعالیٰ نے انہی آیات کریمہ میں آخر پر بتا دیا، فرغب کے لفظ سے، کہ وہ عبادت جس میں تم لذت محسوس کرنے لگو گے، یقین کرو کہ وہ عبادت درست تھی اور اس عبادت میں تم نے اپنی محنت کو ضائع نہیں کیا اور صحیح رستے پر خرچ کیا ہے۔ جو عبادت جس حد تک لذت سے محروم رہتی ہے اس میں رغبت کا پہلو پیدا نہیں ہوتا، اسی حد تک تم نے امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ امین مقرر فرمایا گیا تھا اور تمام امانت داروں سے بڑھ کر آپ امین تھے، اس لیے آپ کی عبادت کا لازمی نتیجہ یہ نکالا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ خدا کے طرف آپ کے مائل ہونے کا نام ہی رغبت ہے، اور کوئی مضمون بیچ میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کھڑے ہوں گے رغبت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب بھی عبادت کریں گے رغبت کے ساتھ عبادت کریں گے۔ بس رغبت کے ساتھ عبادت اس لیے ضروری ہے کہ فنصب کا نتیجہ یہ ہے، ورنہ انا مال عسر یسرن کا مضمون نہیں بنتا۔ عسر کے بعد یسر نصیب ہونا چاہیے۔ اگر عبادت کی سختیاں انسان جھیلتا ہے اور لذت سے محروم رہتا ہے تو پھر صرف سختیاں حصے میں آئیں گی اور لذت سے محرومی بتاتی ہے کہ یسر کا کوئی منزل اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ بس شروع سے جب آپ اس مضمون کو پڑھتے ہیں، انا مال عسر یسرن انا مال عسر یسرا، تو عبادت کا مضمون بھی خوب واضح ہو جاتا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ عطا فرما دیتا ہے اپنی عبادت کی پہچان کا، اپنے مقام اور مرتبے کی پہچان کا۔ اور یہ وہ ایسا راز ہے جو خدا اور بندے کے درمیان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی عبادت کس حد تک مقبول ہے، کس حد تک کسی بندے کو رغبت نصیب ہوئی، یا وہ بندہ جانتا ہے اگر وہ جاننا چاہے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اکثر انسان ایک غفلت کی حالت میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور اگر وہ جاننا چاہیں بھی تو اس لیے جاننا نصیب نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ہوتے ہیں اور نہیں پتا کہ کیسے جانا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس عبادت کے میں سے گزر کر جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم پہلے سے بہتر بن چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اور بھی پہلو ہیں اس پہچان کے، نہ اس بات کو جاننے کے لیے، اور بھی پہلو ہیں اس بات کی پہچان کے کہ عبادت نے ان میں کوئی فرق ڈالا یا نہیں ڈالا۔ ایک دفعہ جب میں یوگینڈا سفر پر تھا، وہاں میں نے ایک عیسائیوں اور مسلمانوں کی مشترکہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان کے سامنے میں نے اس بات کو کھولا، تو بہت سے وہاں کے جو معززین تھے انہوں نے بعد میں بہت ہی گہری دلچسپی لی اس بات میں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہر دفعہ جب ہم یعنی موقع یہ تھا کہ ہم ایک مسجد کے افتتاح کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جب بھی کوئی عبادت کرنے والا مسجد جاتا ہے یا گرجے جاتا ہے یا جو بھی اس کے عبادت گھر کا نام ہے وہاں جاتا ہے، تو جس حالت میں جاتا ہے اگر ویسا ہی واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کا آنا جانا محض ایک وقت کا ضیاع ہے، ایک حرکت ہے جس کا نتیجہ کوئی نہیں۔ اگر آپ کسی کپڑے کو کسی رنگ میں بھگوئیں اور باہر نکالیں تو وہ سارا رنگ پیچھے چھوڑ آئے،
ایسے کپڑے کو رنگ دینا بالکل ایک تمسخرانہ بات ہوگی. جو کپڑا رنگ قبول ہی نہیں کرتا اس کو بار بار غریب کو غوطے دینے کا فائدہ کیا؟ اس لیے جو بھی رنگ کے فن کے واقف ہوتے ہیں وہ کپڑے کو پہلے تھوڑا سا بھگو کر دیکھتے ہیں. اگر وہ رنگ کو قبول نہ کرے تو پھر یہ توجہ کرتے ہیں کہ کیوں رنگ کو قبول نہیں کر رہا. پھر ان داغوں کو دور کرتے ہیں, ان کو ایسے تیزابوں سے گزارتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ رنگ کو قبول نہ کرنے والی جو بعض بدیاں یا بعض دھبے اس پر پیدا ہو چکے ہوتے ہیں ان کو وہ کاٹتے ہیں اور صاف کر کے پھر جب ڈبوتے ہیں تو رنگ کو قبول کر لیتا ہے. ہر شخص جو عبادت کے لیے کہیں جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. یعنی جب وہ خدا سے ملاقات کر کے آئے واپس آ کے ویسے کا ویسا رہے تو یہ عجیب سی بات ہے. کم سے کم اتنا ہی کرے کہ جب ملاقات کر کے آئے تو محسوس کرے کہ میں کسی بڑے گھر سے واپس آیا ہوں اور کچھ دیر اپنی عادات میں کچھ پاک تبدیلیاں پیدا کرے. جب کسی کو کوئی منصب نصیب ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس ذمہ داری کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں, کچھ فرق محسوس کرتے ہیں. بس عبادت کا ایک عام نتیجہ نکلتا رہنا چاہیے. یہ عبادت کرنے والا زیادہ سے زیادہ خدائی رنگ اختیار کرتا چلا جائے اور یہ شعور اس میں پیدا ہوتا چلا جائے کہ چونکہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس لیے عام انسانوں سے بڑھ کر مجھ پر ذمہ داریاں ہیں, عام انسانوں سے بڑھ کر مجھے باوقار ہونا چاہیے اور میری عادات اور خصلتوں میں کچھ خدا کے رنگ چڑھنے چاہیے. اگر وہ رنگ نہیں چڑھتے, اگر وہ بنی نوع انسان سے جیسا پہلے بدسلوکی کیا کرتا تھا ویسے ہی بدسلوکی کرتا چلا جاتا ہے, اگر وہ ویسے ہی لوگوں کے اموال کھاتا ہے, اگر ویسے ہی وہ غریبوں پر ظلم کرتا ہے, اگر ویسے ہی بددیانتی سے پیش آتا ہے, ویسے ہی ترشروئی سے پیش آتا ہے, اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا نہیں کرتا, ان سے نرمی کا سلوک نہیں کرتا, یا بیوی ہے تو اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی, بچوں کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا, رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے, بدمعاملگی کی جاتی ہے. یعنی یہ سارے معاملات اور اس قسم کے بہت سے ہیں جن میں روزانہ سچی عبادت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے. یہ ناممکن ہے کہ عبادت سچی ہو اور ان تمام امور میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی پاک تبدیلی پیدا نہ ہونا شروع ہو جائے. بس جب نہیں ہوتی تو آپ کے دل میں سوال اٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا تھا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرًا, عسر کے بعد یسر نصیب ہوا کرتا ہے. میرے حصے میں تو صرف عسر ہی آ رہا ہے. میں تو 5 وقت وضو کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, مسجد کے چکر لگاتا ہوں یا گھر میں ٹکرے مارتا ہوں اور کچھ تکلیف اٹھاتا ہوں, مگر وہ یسر کہاں چلا گیا جس کو خدا رغبت فرماتا ہے؟ مجھے تو وہ نصیب نہیں ہوئی اور میرے اندر وہ تبدیلیاں پیدا نہیں ہوئی جن کے نتیجے میں خلق خدا سمجھے کہ یہ خدا والا انسان ہے. اس سے روزمرہ ہر شخص اپنی اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق اپنی عبادت کی قدر پہچان سکتا ہے. لیکن کتنے ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ اور یہ دونوں پہلو خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور کھول کر بیان فرمائے ہیں. آپ کی نماز ایک محنت ہے, اس محنت کے نتیجے میں آپ کو یسر نصیب ہونا چاہیے اور یسر انسانی اخلاق کا یسر بھی ہے. آپ کے اندر جو تیزی اور ترشی پائی جاتی ہے وہ عسر ہے. اس کے مقابل پر جب اخلاق درست ہو جائیں اور میزان درست ہو جائے, مزاج اعتدال پر آ جائے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پہلے کی نسبت زیادہ ہلکے پھلکے وجود بن گئے ہیں. تو عام پہچان عبادت کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی پاک اخلاقی تبدیلیاں پیدا ہوں کہ آپ زیادہ اعلیٰ درجے کے انسان بننا شروع ہو جائیں اور اس پاک تبدیلی کو اپنی ذات میں محسوس کرنے لگیں.
اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت صرف محنت ہے اور اس کا پھل آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ عبادت میں اگر پہلے لذت نہیں تو کچھ لذت کی جھلکیاں آنی شروع ہو جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبادت کے ایک حصے کا حق ادا کیا۔ یاد رکھیں، اگر آپ امین ہیں تو خدا سب سے بڑھ کر امین ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ خدا کی خاطر عسر اختیار کریں اور امانت کا حق ادا کر رہے ہوں۔ جتنی محنت کر رہے ہیں خدا کی خاطر اس کی جانب کر رہے ہوں، اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رخ کرتے ہوئے کر رہے ہوں، اور آپ کو یسر نصیب نہ ہو، آپ کو آسانی نہ ملے، یہ ناممکن ہے۔ وہی خدا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا، وہی آپ کا خدا ہے، جس نے ان کی عبادت کے متعلق فرمایا اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تو جب خدا کی راہ میں کھڑا ہوگا تو ہمیشہ رغبت پائے گا، ایک لمحہ بھی ایسا نصیب نہیں ہوگا تجھے جو رغبت سے آ رہی ہو۔ بس اسی خدا نے آپ سے بھی سلوک فرمانا ہے، اس لیے اپنی رغبتوں کو کسوٹی بنا لیں، یہ جانچنے کی کہ کس حد تک آپ خدا کی عبادت کے حق ادا کر رہے ہیں۔ اس پہلو سے پھر آئندہ نسلوں کو بھی سمجھانا شروع کریں، اپنے گرد و پوش کو سمجھانا شروع کریں، اور اگر کچھ پیش نہ جائے، کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کا، جیسا کہ میں نے علاج بتایا تھا، وہ بھی لفظ رغبت میں رکھا گیا ہے۔ دل کو ٹٹولیں، آپ کے اندر محبت کی کمی ہے، محبت کے بغیر رغبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اپنے دنیاوی محبوب سے ملنے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے یہ دقت کہ آج سردی کی کڑی رات ہے یا گرمی کی کڑی رات ہے، یہ محبوب سے ملنے کی لذت میں کمی نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ دقتیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن جس کو سچا پیار ہوگا اس کو اپنے محبوب سے، چاہے وہ گرمی کی تپش میں ملاقات ہو یا سردی کی انتہا میں ملاقات ہو، لازماً لذت ملے گی۔ اور اس کے لیے لوگ پھر بڑی بڑی محنتیں بھی کرتے ہیں، راتیں جاگ کر گزارتے ہیں۔ کئی جو صبح دیر سے اٹھنے والے ہیں ایسے بھی ہیں جو عبادت کی بجائے دنیاوی محبوبوں کے لیے راتیں جاگ کے گزار رہے ہوتے ہیں، صبح پھر وقت پہ اٹھا نہیں جاتا، لیکن لذت تو ملتی ہے، کم سے کم وہ امین ہیں، دنیاوی محبتوں کے ضرور امین ہیں۔ آپ خدا کی محبتوں کے امین بنے بغیر کیسے لذت حاصل کر لیں گے؟ بس وہ امانت کا حق یہی ہے کہ آپ اس سے پیار اور محبت، پیار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر نہیں ہے تو فکر کریں اور وہ رستے تلاش کریں جن سے خدا تعالیٰ کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے اس مضمون پر روشنی ڈال چکا ہوں، صرف بیداری اور شعور کی ضرورت ہے۔ چاروں طرف سے خدا کی رحمتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب آپ خدا کی رحمتوں کے نزول سے آ رہی ہوں۔ احساس اور شعور ہے، صرف یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پیار کا احساس بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور جب محبت پیدا ہو جائے تو پھر خشک نصیحتوں کی ضرورت باقی نہیں رہا کرتی۔ پھر ایک طبی نتیجے کے طور پر آپ کی عبادتوں میں سرور پیدا ہو جائے گا، آپ کے ذکر الہی میں گرمی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو عبادت کے مناسب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔